فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان اس رحمت عام سے محروم رہے گا، کیونکہ ماں باپ بھی وہ رب کی طرح ایک انسان کو دنیا میں اس کے آنے کا سبب بنتے ہیں، اس کے وجود کا سبب بنتے ہیں، اور دنیا میں اس کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ پھر ان کے دل میں ایسی محبت رکھ دی کہ وہ خود تکلیف کاٹ کر اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہیں، انہیں بڑا کرنا، انہیں تعلیم دلانا، ان کے روزی روٹی کا انتظام کرنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا، انہیں شادی کرانا، ان کے گھر بسانا، یہ کتنا مشکل ترین مرحلہ ہے کہ جس میں ان تمام سلسلوں میں انگلی پکڑ کر اسے بڑا کر کے اسے ایک مقام پر لا کر کھڑا کرنے والے، اپنا دور پورا کر کے دنیا سے جانے والے والدین ہیں۔ جس طرح رب کریم کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بڑا جرم قرار پایا، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی بڑا جرم قرار پایا۔ اور اللہ نے جب اپنے حق کو بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ نے جب اپنے حق کو بیان کیا تو اپنے حق کے ساتھ فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ اب ماں اور باپ دونوں کے ساتھ احسان کا حکم ہے، دونوں کی قدر یکساں ہے، دونوں کی تعظیم یکساں ہے، دونوں کی رعایت اولاد کے لیے ایک جیسی ہے کہ وہ دونوں کو برابری کے ساتھ ان کے حقوق کی رعایت کرے، ان کی قدر کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے چڑھ رہے تھے اور سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہی تھی، ان میں سے ایک بد دعا حضرت جبریل امین کی یہ بھی تھی کہ جس کے ماں باپ ہوں اور وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور وہ اس بڑھاپے میں ہونے کے باوجود اس کی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکیں، اس بچے پر تف ہے، اس پر افسوس ہے، اس پر ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کہ جس کے ماں باپ موجود ہیں اور وہ جنت حاصل نہیں کر سکا، ماں باپ موجود ہیں وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکا۔ اب اگر ان کا حق ادا نہیں کرتا، جتنی مرضی لمبی نفل نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کے ہاں قبولیت تب ملے گی جب فرائض ادا کرنے کے بعد ان حقوق کی رعایت کرتا ہے جو اللہ نے اس بندے کے سپرد کیے ہیں، ذمہ داری لگائی ہے کہ ان کے حقوق کی تم نے رعایت کر دی ہے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر شکایت کی اپنے باپ کی۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اس کے باپ کو بلا کر لاؤ۔ جب پیغام حضور علیہ السلام کا اس کے پاس پہنچتا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ بیٹے کی شکایت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے طلب فرمایا ہے، اور اس غم اور دکھ میں وہ اپنی زبان پر چند اشعار پڑھتا ہے، پیش کرتا ہے، لاتا ہے، خود گنگنا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں جو اس کے ان اشعار کو سن رہا ہو۔ وہ اللہ کے نبی کی عدالت میں جب پہنچا، اس کے پہنچنے سے پہلے جبریل امین پہنچے۔ یا نبی اللہ، اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس اپنے امتی سے پوچھئے کہ گھر سے نکلتے ہوئے اس کی زبان پر اشعار کیا تھے، الفاظ کیا تھے جو یہ ادا کر رہا تھا۔
جب وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جب تم گھر سے نکلے تھے تمہاری زبان پر اشعار کیا تھے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے باپ کے کہ آپ نبی برحق ہیں اور ہم آپ پر ایمان بالغیب لے کر آئے ہیں، اور پھر بھی آپ کی یہ رحمتیں اور برکتیں ہماری چیزوں کو ہم پر اور کھول کر ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ یا نبی اللہ، میں یہ کہہ رہا تھا کیا بچے، میں نے سارا دن تیرے لیے مشقتیں برداشت کی، تجھے صعوبتوں سے بچایا، تجھے سردی اور گرمی سے بچایا، اپنے مال کو تیرے اوپر خرچ کر کے تجھے بڑا کیا، اور آج جب تو بڑا ہو کر کمانے کے قابل ہوا تو نے تقسیم کر دیا، یہ میرا مال ہے اور یہ میرے باپ کا مال ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ اشعار سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا اس نوجوان کے گریبان سے پکڑ کے، انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا مال ہے۔ وہ کہنے لگے یا نبی اللہ، اس سے پوچھئے اس کے مال کو میں نے کہاں پر صرف کیا ہے؟ کیا رشتہ داریوں کے حقوق ادا نہیں کیے؟ کیا خاندان کی ترقی میں کردار ادا نہیں کیا اس مال سے جیسے یہ اپنا مال سمجھتا ہے؟ اس لیے ماں باپ کا نافرمان وہ اس رحمت عام سے محروم رہ جائے گا، اس مغفرت عام سے محروم رہ جائے گا۔ عاق لوالدی، جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ان کی رعایت نہیں کی، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں۔